Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جب بندہ اس کی راہ پر چلتا ہے اور صبر کرتا ہے تو صابر بن جاتا ہے، وہ پھر اسے بہترین اجر سے نوازتا ہے، بندہ جھومتا نظر آتا ہے۔ بس تمہاری اگلی دعا تمہارے حق میں قبول ہو اور تم بھی جھومتے نظر آؤ۔ اے میرے پروردگار، ہم آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں، ہمارے لیے معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ ہماری خواہشات بہت چھوٹی ہے اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے مولا۔ ہم سب کی جو خواہشیں ہیں، ہماری خواہشوں پر کن فرما دے یا رب۔ اے رب ذوالجلال، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان والی بہترین حالت میں رکھے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ سے ایک اور تہجد سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ اپنی تہجد سٹوری شیئر کی کہ ان کا اللہ پر توکل اور اللہ کا ان کے لیے راستے بنانا۔ وہ بتاتی ہے کہ 8 سال پیچھے چلے جائیں، جب میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ میں جس سے محبت کرتی تھی اس کی فیملی پرابلمز کی وجہ سے سب ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس لڑکے نے مجھ سے کہا آپ مجھے بھول جائیں۔ انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی نہ مانگیے گا۔ ہم دونوں اپنی لائف میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ان کے سامنے تو ہاں کہہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگنا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی رہی۔ ہماری نیت شروع سے ہی نکاح کی تھی۔ میں تہجد بھی پڑھتی تھی اور جب میں دعا مانگتی تھی، جب بھی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، میرے دل میں ان کا خیال آ جاتا تھا، جیسے میرا اللہ مجھے اشارہ دے رہا ہو کہ تم مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو۔ میں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو ہی اپنا محرم بنانے کا سوچا تھا۔ ہم دونوں کی نیت خالص تھی، اسی لیے شاید میرے رب نے مجھے دعاؤں سے دور نہیں کیا اور میرے دل سے ان کا خیال کبھی نہیں نکالا۔ پھر ایک دن اچانک ان کی خالہ ہمارے گھر آئی اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی اور میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا، سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا، پھر کیسے وہ 8 سال بعد ہمارے گھر آئی اور کیوں آئی؟ انہوں نے میری امی سے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دیا ہے؟ تو میری امی نے بھرم رکھنے کے لیے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور طنز میں کہا کہ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ انہوں نے کہا میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میری امی نے کہا تم بہت آئی اللہ والی۔ انہوں نے کہا میری امی کو کیا تم پہلے میری بات تو سن لو۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا امی 2 منٹ چپ ہو جائیں، پہلے ان کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو اس لڑکے کی خالہ نے میری امی سے کہا کہ مجھے خواب آیا اور میں خواب میں دیکھتی ہوں یہ جائے نماز پر بیٹھ کر رو رہی ہے اور اللہ سے اس کا محرم ہو جانے کی دعا کر رہی ہے۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے سوچا اتنے سالوں بعد مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ اب تو سب ختم ہو گیا ہے، میں سو گئی۔ اگلی رات پھر مجھے یہی خواب آیا تو میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اپنے بھانجے کو فون کیا اور اس سے پوچھا اور اس کو اپنا خواب بتایا، تو اس نے بولا میں بھی بہت پریشان ہوں، کچھ دن سے مجھے بھی یہی خواب آ رہا ہے، آپ ان کے گھر جا کر معلوم کریں
کہ اس کا رشتہ انہوں نے کہیں کیا تو نہیں ہے، اور آج اس لیے میں تمہارے گھر آئی ہوں۔ پھر میری امی رونے لگی اور انہوں نے کہا، میں نے اس کا رشتہ کہیں نہیں کیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی نے مجھے بتایا، وہ خالہ بتاتی ہے کہ وہ لڑکا جس سے وہ بہن پیار کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سے سب ختم ہوا ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن میں نے ان کو اپنی دعا میں نہ مانگا ہو، اور میں نے اس لڑکی کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، بہت تڑپ کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، اور تہجد میں اس کو نہ مانگا ہو ایسا کوئی دن ہی نہیں گیا۔ اور مجھے تب اپنے رب پر اتنا پیار آیا کہ کیسے اللہ نے میری دعا اور یقین سے میرے لیے راستے آسان کیے۔ 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں ان کو نہ مانگا ہو۔ انتظار بہت لمبا تھا، لیکن اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اللہ پہلے ہم دونوں کو خود کے قریب کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتا تھا، پھر ہی ہمیں ایک دوسرے سے ملوانا چاہتا تھا۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے اور اس کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا انکار ہرگز نہیں ہے۔ وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کو انتظار کرنا سکھا رہا ہے، آپ کے لیے بہترین راستے بنا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کے دل سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی ہدایت کی دعا، اس کی صحت کی دعا، اس کی آخرت کی دعا کرتے رہیں۔ وہ اللہ سب راستے بنا دیتا ہے، بس وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کتنا یقین کرتے ہیں، اس سے کب تک دعا کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ اللہ کی خاطر حرام راہ کو چھوڑ کر حلال راستے سے اپنی محبت کو پانے کی دعا کریں گے اور اپنا معاملہ سچے دل سے اللہ کے حوالے کر دیں گے تو وہ رب آپ کے لیے دیر سے ہی صحیح لیکن راستے ضرور کھولے گا۔ اگر آپ کے لیے راستے بند ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے راہوں کو کھولنا۔ وہ آپ کے دل کی تڑپ سے واقف ہے، وہ آپ کی نیت سے واقف ہے، وہ آپ کی تڑپ سے واقف ہے۔ وہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو اس سے نا امید نہیں ہوتے اور ہر حال میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو رب آپ کو رزق دیتا ہے وہ آپ کو گناہوں کے بعد بھی فوراً نہیں پکڑتا؟ وہ آپ کے نیک حاجات کو پورا نہیں کرے گا، آپ کو ہمیشہ تکلیف میں چھوڑ دے گا۔ وہ تو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اس کو تو آپ کا مانگنا پسند ہے۔ دعا کو کسی صورت نہ چھوڑیں، اللہ پر یقین تو کبھی کمزور نہیں ہونے دیتا انسان کو۔ وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ دریا میں راستہ خدا بنا دیتا ہے جب یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ اگر نیت ہمیشہ صاف ہو اور اللہ کی خاطر حرام کی قربانی دو، پھر اپنا معاملہ پوری طرح اللہ کے سپرد کر دو اور دعا کرتے رہو تو کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بہن نے یہ بھی کہا کہ وہ سورۃ یاسین بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ تو آپ لوگ بھی اللہ کے کلام سے محبت کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد تو کر کے دیکھیں، وہ کیسے آپ کے لیے ان کے معجزے کرے گا، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور آپ کی بھی کہانی مکمل کر دے گا۔